اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عن قریب رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمانے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم لوگوں پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا کیا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ ممبر کے ان قریب ہو جاؤ، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ممبر کے قریب ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے جب پہلے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا ممبر پر تو فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب و غریب بات ہے، ممبر پر چڑھتے ہوئے جمعے کے دوران ہم نے آپ کو کبھی آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، آج عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے آمین کہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جبرائیل امین اس وقت میرے سامنے آئے تھے اور جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروالی ہو۔ تو ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، روزوں کے لیے عطا کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا چاہیے، معمولی بیماریوں کا بہانہ بنا کر روزے نہیں چھوڑنا چاہیے، روزے ترک کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، صحت کے ساتھ ہم لوگ ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان المبارک کے مہینے دیکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رمضان گزارا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس طرح گزارنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، جب پہلا عشرہ ہوتا ہے تو رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا عشرہ ہوتا ہے تو مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ جس شخص سے رمضان المبارک کے مہینے کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے پوری زندگی پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، تب بھی اس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے ایک روزے کو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کا ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قدردانوں کے لیے رکھا ہے، بے قدردانوں کے لیے نہیں رکھا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان المبارک کے مہینے میں اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے، چاش کا اہتمام کرنا چاہیے، اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے، 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فلاح المسلمین ٹرسٹ کی جانب سے رمضان المبارک کے مہینے بھی، ویسے تو ہر سال بھر کے لیے فلاح المسلمین کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں فلاح المسلمین ٹرسٹ کی جانب سے 1 مہینے کے انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ
گھروں میں بیٹھ کر بآسانی روزہ رکھ سکے، تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کرے، روزے رکھنے کا اہتمام کرے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فلاح المسلمین ٹرسٹ کے لیے دعا کریے۔ فلاح المسلمین ٹرسٹ کی جانب سے آپ لوگوں کو جو مدد کی جا رہی ہے، ماہانہ امداد کی جا رہی ہے، تو روزے رکھ کر ٹرسٹ کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹرسٹ کے کام کو جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ اور میں بلا تاخیر یہاں پر فلاح المسلمین کے ٹرسٹ کے بانی و محتمم و مدرسہ مدینۃ العلوم چنتا پلی کے بانی و محتمم حضرت جناب الحاج غوث محی الدین صاحب دامت برکاتہم یہاں پر تشریف فرمائے ہیں۔ میں حضرت سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ فلاح المسلمین کے بانی و محتمم و مدرسہ مدینۃ العلوم چنتا پلی کے بانی و محتمم حضرت جناب الحاج غوث محی الدین صاحب ہم لوگوں کو کچھ نصیحتیں فرمائے ہیں۔ محترم ماں بہنوں اور بزرگ حضرات جو تشریف فرما ہے، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک ایسا موقع عنایت فرمانے والا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے کلام پاک کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے۔ جو مہینہ قرآن نازل کرنے کی وجہ سے مقبول اور محترم ہوا ہے، اسی طرح جس رات میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے وہ رات بھی اللہ کے پاس بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ وہ شب قدر ہے۔ شب قدر کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو نازل کیا، اور شب قدر میں قرآن کو نازل کرنے کی وجہ سے شب قدر کی عبادت کرنے والوں میں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے نوازشات سے اللہ تعالیٰ مستفیض کیا ہے، نوازشات سے جو ہے نوازا ہے۔ ایک رات کی عبادت اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ پاک گناہوں کی معافی اور جنت کے فیصلے اور درجات کی بلندی، تمام فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام امت کے لیے ایک بہت بڑا عظیم موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی خاص نعمتوں سے، رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں۔ اس کو غنیمت جان کر، کمر باندھ کر ہم رمضان آنے سے پہلے تیاری کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک روزہ اگر کسی کا بغیر عذر کے چھوڑ دیے، کوئی عذر نہیں تھا لیکن رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیے، گویا ایک روزے کو چھوڑنے کے بنیاد پر جو کمی ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ نقصان اور وہ کمی کو پورا کرنے کے لیے حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے کہ عمر بھر اگر رمضان کے علاوہ کے جتنے بھی ایام ہیں سارے کے سارے ہم روزے رکھیں گے تو بھی ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک روزے کا اللہ کے پاس کتنی قدر و قیمت ہے۔ ایک روزے کا بدلہ پورے عمر بھر کے جو ہے تمام دن روزے رکھیں گے تو بھی ایک رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایسا عظیم جو ہے مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ابھی ہمارے مولانا نصیر صاحب بہت قیمتی حدیث ہمارے سامنے سنائے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے اور ایک ایک سیڑھی چڑھتے آمین کہتے، 3 سیڑھیوں پر چڑھتے 3 مرتبہ آمین کہتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے غیر معمولی آج جو ہے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ سوال کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آئے، لوگ جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرائے، مغفرت نہیں کرائے،
ایسے لوگ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ بد دعا ہے، کن کی بد دعا ہے؟ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ کے نبی اور نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے جو ہے سردار، سارے نبیوں کے جو ہے سرتاج، سارے نبیوں کے امام، اور اللہ پاک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو ساری دنیا کو اور جنت اور جہنم کو، ساری کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ ایسے عظیم مرتبے والے جو ہے نبی کی بد دعا ہے۔ سارے نبیوں کے جو بڑے ہیں ان کے طرف سے بد دعا ہے، اور سارے فرشتوں کے جو ہے سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی آمین ہے۔ اب بھلا بتاؤ کہ ایسے نبی کی بد دعا جو سارے نبیوں کے جو ہے سردار ہو، ایسے فرشتے کی آمین جو سارے فرشتوں کے سردار ہو، بھلا بتائیے کہ یہ بد دعا رد ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ محسن انسانیت، انسانوں کے اوپر غم کھانے والے، انسانوں کے اوپر ہمدردی کرنے والے نبی، اور ان کے زبان سے جو بد دعا نکلنا یہ ناممکن ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے کیا اشارہ ہوا، اللہ کی طرف سے کیا بات ہوئی، اور کس وجہ سے جو ہے اتنا سخت جملے کہنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم یہ بات سن کر چونکنا چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہلاک اور بد دعا کی، ہلاک اور برباد ہو جائے ایسا آدمی جو رمضان کا مہینہ بھی آئے اور رمضان کے مہینے بھی گناہوں سے نہ بچے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا ہو، رمضان کے مہینے میں اللہ کو نہ مناتا ہو، رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتا، اور رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے جو ہے اپنے معافی کا جو ہے اعلان نہیں کراتا، ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی جو ہے آمین ہے۔ اب اس سے کیا اندازہ لگاتے کہ ہم اگر رمضان کے مہینے میں رمضان کی قدر نہیں کرے، رمضان کے مہینے میں بھی اپنی زندگی کو جو ہے نہیں بدلے، روزے نہیں رکھے، تو سمجھو کہ ہمارے لیے وارننگ ہے، ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہمارے لیے بربادی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے، مر کر پھر دوبارہ ہم اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پر اللہ کے پاس ہم صورت نہیں بتا سکتے، ہمارے لیے ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، بربادی ہے۔ لہذا ان تمام ڈانٹ اور پھٹکاری اور بربادی سے بچنے کے لیے رمضان کی قدر کرنا، رمضان میں روزے رکھنے کی جو ہے کوشش کرنا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا، اور دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کی کوشش کرنا۔ اور دوسرے سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے کیا فرماتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے تو فوراً جو ہے درود پڑھنا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ ہم کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستہ بتائے، جنت کا راستہ بتائے، اللہ کے طرف سے آئے اور مسائل اٹھائے، مشکلیں برداشت کیے، اور ہم تمام انسانیت کے لیے ایک عظیم راستہ بتائے کہ دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کا، لہذا ان پر جو ہے درود کا بھیجنا ہم پر حق ہے۔ اگر پھر بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر بھی ہم جو ہے درود شریف نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی یہ بد دعا کہ جو ہے ہم جب مستحق ہوں گے، لہذا ہم اس بد دعا سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور تیسرا جو بد دعا ہے، تیسرے سیڑھی پر جو ماں باپ کو پائے دنیا کے اندر، یا ماں باپ دونوں کو پائے، یا باپ کو پائے یا ماں کو پائے، یا دونوں ہے تو بھی بہت خوش نصیب ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ماں ہے یا باپ ہے، پھر بھی ان کی خدمت کر کر ان کو راضی کرا کر اپنی آخرت نہ بناتا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے، یہ بھی بد دعا ہے۔
ماں باپ سے دعا لینا، ان کی خدمت کرنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنی عبادت کیا کہ ولایت کے درجے تک پہنچ گیا، لیکن ماں ان سے ناراض ہے، تو پھر ان کے تمام اعمال کو اللہ غارت کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ چاہے باپ ناراض ہو تب بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتے، چاہے ماں ناراض ہو تب بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لہذا یہ بد دعا ان کے لیے ہے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے یہ بد دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے ایسا شخص جو ماں باپ کو پائے پھر بھی اپنی ماں باپ کے ذریعے سے اپنی آخرت نہ بنا لے، ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی اور خوش کر کے، ایسا آدمی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، یہ بد دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں بھی اپنے عبادتیں، اپنے روزے، اپنے نمازوں کو قبول کروانے کا ذریعہ ہے۔ چاہے ہم روزے رکھیں، ہم عبادت کریں، تہجد گزاری کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن پھر بھی ہم اگر ماں باپ کو ناراض کریں گے تو پھر ہماری نہ تلاوت کام آئے گی، نہ عبادت کام آئیں گے، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ مجاہدہ کام آئے گا، سب کے سب بالائے طاق رکھیں گے، ماں باپ کی ناراضگی کے بنیاد کے اوپر جہنم میں ڈال دیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا خیال کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا اور ماں باپ کو خوش کرنا، تو پھر ہمارے لیے جنت مقدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہم کو کیسے معلوم ہو؟ اب اللہ راضی ہے نہیں ہے ہمارے کو تو کب معلوم ہوگا؟ حشر قائم ہونا، ہمارا انتقال ہونا، قبر کی زندگی گزارنا، قبر سے پھر حشر میں جانا، حشر میں جانے کے بعد میزان ہوگا، میزان کے اندر نیکی اور بدی تولی جائے گی، اس کے بعد ہم نیکیاں زیادہ ہوں گے تو سرٹیفکیٹ ملے گا، اس کے بعد ہم کو ملے گا کہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ، تو اللہ راضی اور خوش ہوں گے تو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اللہ خوش ہوں گے تو ہم کو خوش کریں گے دوزخ سے بچا کر۔ تو جب پتہ چلے گا حشر قائم ہوگا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بتائیے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو آپ کے والد آپ سے راضی ہے، خوش ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کے والد آپ سے راضی ہے تو گویا اللہ تم سے راضی ہے، آپ کے والد آپ سے راضی ہے تو گویا تم سے اللہ راضی ہے، اگر آپ کے والد ناراض ہے تو گویا اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ ابھی دیکھنا ہے تو بس یہ ہے، رضا الربی رضا الوالد وسخط الربی وسخط الوالد، اللہ کی رضا تمہارے والد کی رضا کے اندر شامل ہے، اللہ کی ناراضگی تمہارے والد کی ناراضگی کے اندر۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کرنا ہے تو ماں باپ کو ناراض کرو۔ تو لہذا ہمارے عبادتیں، ہمارے ریاضتیں، ہمارے دعائیں، ہمارے روزے، ہمارے عمرہ حج سارے ایک طرف، اگر ماں باپ کو ناراض کریں گے تو سارے کے سارے کلعدم ہو جائیں گے، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بتا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابی ہیں، جب ان کے انتقال کا وقت ہوتا تو لوگ کلمے کی تلقین کرتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکلتا،
نزا کی حالت میں ہے، مرض الموت کی حالت میں ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد جو ہے انتقال ہونے کا وقت ہے، لیکن ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جا کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی مرض الموت میں مبتلا ہے، نزا کی حالت میں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کلمہ زبان سے نکلے، لیکن زبان سے کوئی جو ہے کلمے کا جو ہے کوئی الفاظ سننے کو نہیں آ رہا، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے کہ کیا علقمہ کے کوئی والدین، ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک ہے؟ تو معلوم ہوتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کی ماں زندہ ہے، والد تو نہیں ہے۔ تو بولے کہ آپ جا کے یہ بولو کہ علقمہ سے کہ ماں سے بولو کہ آپ آ سکتے ہیں بشاشت کے ساتھ تو آئیے، یا نہیں تو میں خود ان کے خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پیغام علقمہ کی ماں کو پہنچانا تھا۔ تو علقمہ کی ماں نے لکڑی پکڑ کر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خود حاضر ہوتی ہوں۔ تو لکڑی ٹیکتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد پوچھا جاتا کہ آپ کے بیٹے کی کیا کیفیت ہے، آپ سے زیادہ دوسرے نہیں جانتے، آپ ماں ہیں، آپ کے بیٹے کی کیا احوال ہے، آپ سنائیے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علقمہ کی ماں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کے تمام عادتیں اچھے تھے، نمازی تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، آپ کی جو ہے ساتھ میں جاتے چلتے رہتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے، روزے رکھتے، دین کا جو کام تقاضا سامنے ہو لبیک کہہ کے جو ہے سامنے رہتے تھے، ہر کام اچھا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب گھر میں ان کی اہلیہ اور میرے بیچ میں کچھ تنازع ہوتا تو بیوی کی طرف جو ہے طرفداری کرتے، میرے دل کو ناراض کرتے، بیوی کی طرفداری کرتے اور مجھے ناراض کرتے تھے، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر نکل گئی تھی ناراض ہو کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ہاں یہی وجہ ہے کہ علقمہ کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہوں۔ بیوی کے طرف زیادہ جھکاؤ رہنا، ماں کی طرفداری نہیں کرنا، یہی وجہ ہے کہ علقمہ کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اب ان کے نمازیں کام نہیں آ رہے، ان کے روزے کام نہیں آ رہے، ان کے اعمال کام نہیں آ رہے، اس لیے کہ ماں ناراض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے کہ اے صحابہ، لکڑیوں کو جمع کرو تاکہ علقمہ کو زندہ جلانا ہوگا، تاکہ مرنے کے بعد قیامت میں جو ہے جب پہنچیں گے مرنے کے بعد تو دوزخ کی آگ سے کچھ خلاصی مل جائے۔ یہ بات سننا تھا۔ علقمہ کی ماں کی زبان سے جو ہے ایک دم چیخ نکل گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لخت جگر کو، میرے دل کے ٹکڑے کو میرے آنکھوں کے سامنے میں زندہ جلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ کام مت کیجیے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے علقمہ کی ماں، تم معاف کر دو، اگر تم معاف کر دیں تو اللہ بھی معاف کر دیتا، اگر تم معاف نہیں کریں گے تو تمہارے معافی نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ بھی جو ہے معاف نہیں کرتا، لہذا آپ معاف کریں گے تو پھر اللہ معاف کرے۔ تو جب اسی وقت ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے معافی کا جملہ ماں کے منہ سے نکلتا ہے، علقمہ کے زبان سے کلمہ نکلتا ہے، علقمہ کے زبان سے کلمہ نکلتا ہے۔ تو لہذا محترم ماں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم بد دعائیں دو، اور جبرائیل امین کو جو ہے آمین کہنے کی بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آمین کہتے ہیں، تو یہ بد دعاؤں کو اللہ ضرور قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ حدیث ہے۔ وہ 3 بد دعاؤں سے ہم کو بچنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو پھر ہم روزے رکھنا، اللہ سے معافی مانگنا، کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور استغفار کثرت سے پڑھنا،
اور کیا کرنا؟ 2 کام کرنا، جنت کی طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ 4 کاموں میں سے حدیث پاک کا مفہوم ہے 4 کام کثرت سے کرو، 4 میں سے 2 کیا ہے؟ 1 کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا استغفار کی کثرت، تیسرا جہنم سے پناہ مانگنا، چوتھا جنت کی طلب کرنا۔ روزے کی حالت میں 4 کام کثرت سے کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، رمضان کی بدولت ہم کو جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالیں گے، اور یہ بد دعا سے بھی بچیں گے۔ دوسرا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے تو فوراً کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعا سے بچنا، ماں باپ کی دعائیں لینا۔ ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ خوش ہے کہ نہیں ہے، میرے ماں باپ میرے سے راضی ہے نہیں ہے، جائزہ لینا، اگر ناراض ہے تو معافی مانگنا، ماں سے معافی مانگو، باپ سے معافی مانگو۔ اپنے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے نمازیں قبول ہونا ہے، تمہارے روزے قبول ہونا ہے، تمہاری جد و جہد قبول ہونا ہے، تمہارے دینی کام قبول ہونا ہے تو تمہارے ماں باپ راضی ہونا ہے۔ تمہارے اعمال کی قبولیت کا جو ہے ذریعہ تمہارے ماں باپ، لہٰذا نمازوں اور روزوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو راضی رکھنا، خوش رکھنا، اور ان کی جو ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تو اگر کریں گے تو پھر ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے، اللہ کو راضی کرنے، اور مرنا تو ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ قبر میں سوائے اللہ کے حکموں کے، نبی کے طریقوں کے کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے۔ نہ اولاد کام آئیں گے، نہ بھائی کام آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بہنیں کام آئیں گے، نہ کوئی کام رشتہ دار کام نہیں آتے، نہ جائیداد کام آتا، نہ سونا چاندی کام آتا، نہ اولاد کام آتے، نہ جو ہے اپنی زمین اور زراعت بھی کام نہیں آتا، صرف اور صرف ہماری جو ہے عبادتیں کام آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے قبر میں آتا ہے اور ہم کو جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے حکموں پر چلنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی 2-3 دن باقی ہے رمضان، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے روزوں کی اور ذکر کی خوب کثرت سے یاد کریں گے، خوب اللہ دنیا کی دولت سے بھی نوازیں گے، آخرت کے نعمتوں سے بھی نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔